بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اتاری قرآن اکیڈمی۔ اور انشاءاللہ ہم سبق نمبر 13 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 13 کو پڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک پچھلے سبق کو نہیں پڑھا تو پہلے آپ پچھلے سبق کو پڑھیے، تب آپ سبق نمبر 13 کو پڑھیے گا۔ تو سبق کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک اتاری قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 13۔ سبق نمبر 13 کا ہمارا ٹاپک ہے تشدید۔ سبق نمبر 13 کو آگے بڑھنے سے پہلے ہم پہلے اس کے قواعد کے بارے میں جانیں گے، اس کے رولز کے بارے میں جانیں گے کہ کن رولز کے ذریعے، کن جو ہے قوانین کے ذریعے ہم نے سبق نمبر 13 کو پڑھنا ہے۔ تو آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے سبق نمبر 13 کا ٹاپک کیا ہے؟ ٹاپک ہے ہمارا، موضوع ہے تشدید۔ تشدید کسے کہتے ہیں؟ آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں، یعنی یہ جو ڈبلیو کی طرح کا سائن آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو تشدید کہتے ہیں۔ یہ جو سائن ہے، یہ جو اوپر میں نے بنایا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید۔ شد بھی کہتے ہیں اور تشدید بھی کہتے ہیں۔ اچھا، جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ آئیے اس کو ڈیپلی سمجھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، یہ جو شد ہے، یہ جو تشدید ہے، یہ تا پر آ گئی، ٹھیک ہے؟ تو اب تا کو ہم مشدد کہیں گے۔ ہمیں یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جس حرف پر بھی یہ تشدید آ جائے تو اس حرف کو ہم کیا کہیں گے؟ مشدد۔ اسی طرح طا پر تشدید آ گئی، طا کو ہم مشدد کہیں گے۔ زا پر تشدید آ گئی تو زا کو ہم مشدد کہیں گے۔ اسی طرح مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر پڑھیں گے۔ کیسے 2 مرتبہ پڑھیں گے؟ آئیے اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، ہم اس کی ہجے نکالتے ہیں۔ حمزہ تا زبر ات، ایک دفعہ پڑھا گیا، تا زبر تا، ات تا، یعنی دیکھیں پہلا ات، دوسرا تا، ات تا، اس طرح یہ 2 دفعہ پڑھا جائے گا۔ پہلی دفعہ ات تا، ات تا، ات تا۔ اس طرح مشدد حرف جو ہے یہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری دفعہ اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ آگے جانتے ہیں، نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا۔ غنہ کے معنی ناک میں آواز لے جانے کے ہیں۔ غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے اور یہ غنہ کرنا بہت ضروری ہے، یہ واجب ہے، چھوڑ دیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ جس طرح آپ پیچھے گناہ کرتے آئے، آپ نے نون ساکن کے قواعد پڑھے، ٹھیک ہے؟ اظہار، اخفا، وہاں پر یعنی کہ آپ جب اخفا ہوتا تھا تو آپ گناہ کرتے تھے، تو وہ جو گناہ تھا وہ آپ چھپا کر کرتے تھے، یعنی کہ ناک میں آواز لے کر جاتے تھے اور اس کو جو ہے وہ چھپا کر گناہ کرتے تھے۔ لیکن یہ گناہ جو ہے یہ تقریباً تھوڑا ظاہر ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آنا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر میں اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ جیسے یہ دیکھیں یہاں پر اب گناہ ہوگا، یہ نون جو ہے مشدد ہے، اوپر ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد میں غنہ ہوگا، تو یہاں پر ہم گناہ کریں گے۔ کیسے گناہ کریں گے؟ جیسے ان، اس طرح میم آ جائے گا تو ام، ٹھیک ہے؟ تو یہ نون مشدد اور میم مشدد میں غنہ ہو گیا۔ آگے سمجھتے ہیں، جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤ کے ساتھ ادا کریں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5، پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال۔ تو یہ 5 حروف ہیں، یہ حروف قلقلہ ہیں۔ تو کیا ہمیں بتایا جا رہا ہے؟ جب یہ مشدد ہو جائیں، یعنی ان پر جب تشدید آ جائے، جب شد آ جائے، تو ان کو کیسے پڑھیں گے؟ جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں، یہ طا ہے، طا حروف قلقلہ میں سے ہے، تو اس پر کیا آ گئی؟ تشدید، یہ مشدد ہو گیا۔ تو جب قلقلہ حروف مشدد ہوں گے تو انہیں کیسے پڑھیں گے؟ جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیسے پڑھتے ہیں، حمزہ طا زبر ات، ات، طا زبر طا، ات، طا۔ یہ ہم اس کو جماؤ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ آگے جانتے ہیں،
پہلے حرف متحرک حرف، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو اکثر مرتبہ، ہمیشہ نہیں، ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے اور متحرک حرف کو مشدد حرف سے ملا کر پڑھیں گے. جیسے عبرتم یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گا. اچھا عبرتم تھا کیا عبرتم، لیکن ہم اس کو عبدتم نہیں پڑھیں گے کیونکہ آگے تشدید آ گئی ہے، تو ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ہم اس کو عبدتم پڑھیں گے. یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے، دال کو اسکپ کر دیا گیا. جب ہم رما پڑھیں گے تب ایسے ہی پڑھیں گے عبدتم. ہجوں کے اندر دال کا نام ضرور لیں گے، جیسے عین زبر ع، با دال تا زبر بت. دال کا نام لیں گے لیکن با کو ڈائریکٹلی تا کے ساتھ ہی ملائیں گے، جیسے با دال تا زبر بت. بت دت نہیں پڑھیں گے بلکہ بت. عبت تا میم پیش تم عبدتم. کیا ہم پڑھ رہے ہیں عبدتم، اس کو ایسے پڑھیں گے. یہی بات یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے. اس سبق میں تشدید کی مشق کے ساتھ ساتھ حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں بھی واضح فرق کریں. یعنی کہ سبق نمبر 4 میں جو ہم نے پڑھا تھا حروف قریب الصوت، اور باقی اسباق میں پڑھتے آئے ہیں، تو حروف قریب الصوت یعنی جو ملتی جلتی آوازیں ہیں ان میں واضح فرق کرنا ہے. اس سبق کو بھی اسی طرح جیسے حروف قریب الصوت کو جو ہے ترتیب کے ساتھ لکھا گیا تھا، اس سبق کو بھی ایسے ہی لکھا گیا ہے. جیسے دیکھیے تا اور تو یہ ساتھ ساتھ ہے، جن کی آواز آپس میں ملتی ہے، تو ان میں بھی واضح فرق کرنا ہے. تو چلیے سبق کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں. آپ میرے ساتھ مل کر پڑھتے جائیے اور دہراتے جائیے. انشاءاللہ آپ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا ات، حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا ات. یاد رہے جھٹکا نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے سبق نمبر 4 اور 5 میں پڑھا، 3 اور 4 میں پڑھا کہ حرکات جو ہے ان کو جھٹکا نہیں دیتے، تو اسی طرح یہاں پر بھی حرکات کو جھٹکا نہیں دینا، ان کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ پڑھیں گے اتا تو یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو لمبا کر دیں گے اتا تو یہ بھی غلط ہو جائے گا. اس کو معروف پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا ات، حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا ات، ات ات ات، حمزہ طا زبر ات. طا پر حروف طا جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو ہم جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. ات طا زبر طا ات، حمزہ طا زیر ات، طا زبر طا ات، حمزہ طا پیش ات، طا زبر طا ات، حمزہ زا زبر از، زا زبر زا از، حمزہ زا زیر از، زا زبر زا از، حمزہ زا پیش از، زا زبر زا از، از از، حمزہ ذال زبر از، ذال زبر ذا از، حمزہ ذال زیر اذ، ذال زبر ذا
اذ حمزہ ذال پیش اذ ذال زبر ذا اذ. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. آج چونکہ سبق نمبر 13 کے قواعد جو ہے ان کی وضاحت کی، اس لیے ویڈیو پھر زیادہ لمبی ہو جائے گی اگر ہم آگے پڑھیں تو. انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے. ویڈیوز کو مکمل دیکھا کریں اور خصوصاً جو قواعد ہوتے ہیں ان کو اچھے سے یاد کیا کریں. قواعد کو جتنا بہترین یاد کریں گے اتنا اچھے سے آپ جو ہے سبق کو اسباق کو پڑھ پائیں گے. تو اگر پچھلے اسباق ابھی تک نہیں پڑھے تو ان کو بھی کمپلیٹ کر لیجئے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اگر آپ نے ابھی تک تاریخ قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پلیز وزٹ آور ویب سائٹ atariquranacademy.com.